بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی سے فراغت پائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ کے حوالے کر کے خداوند قدوس کا شکر بجا لائے، اور پھر اس کے بعد حضرت سائرہ خاتون کے یہاں تشریف لے گئے۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم سے کہنے لگے کہ اے ابراہیم، تم پر اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سرزمین میں ایک خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے واسطے بناؤ تاکہ مخلوق خدا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ خانہ کعبہ کہاں بناؤں؟ فوراً ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ابراہیم اونٹ پر سوار ہو جاؤ، میرے حکم سے ایک بادل کا ٹکڑا آئے گا، تم اس کے ساتھ چلتے رہنا، اور جدھر وہ رکے اور اس کا سایہ زمین پر جہاں تک پڑے وہاں تک نشان لگا کر وہی کعبہ کی بنیاد ڈال دینا۔ چنانچہ بحکم خداوندی ایسا ہی ہوا، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک سانپ نے آ کر چاروں طرف حلقہ کیا، اسی انداز سے جو حلقہ کا نشان تھا بیت اللہ کی بنیاد اس پر ڈالی گئی۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جہاں تک بتا دیا وہاں تک انہوں نے بنایا، اور اللہ کی جانب سے حضرت ابراہیم کو یہ بھی بتایا گیا کہ آئندہ آنے والی نسلیں اس گھر کو آباد کریں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان کامل ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، اس کے لیے پتھر کہاں سے لاؤں تاکہ تیرے گھر کی تعمیر شروع کی جائے اور تیرے حکم کی فرما برداری کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم، جس پتھر کی تم کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ پتھر تم کو 5 پہاڑوں سے ملیں گے۔ الغرض کوہ لبنان، کوہ ہرا، کوہ ابو قبیس اور کوہ صفا و مروہ، ان 5 پہاڑوں سے حضرت جبرائیل پتھر لاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کی، اور اس تعمیری کاموں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آپ کی مدد کیا کرتے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم، سب سے پہلے مسجد کے محراب میں پتھر رکھو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد کے محراب میں پہلا پتھر نصب کیا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ اس پتھر پر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب بائیں طرف پتھر رکھا تو اس پتھر پر حضرت عمر بن خطاب کا نام ظاہر ہوا۔ اسی طرح اور 2 پتھر لگائے، ان دونوں پتھروں پر حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نام ظاہر ہوئے۔ ان 5 ناموں کے ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ان 5 حضرات سے سچی محبت کوئی نہ کرے گا، اس کی نہ نماز قبول ہوگی اور نہ حج قبول ہوگا، اور نہ کوئی عبادت اللہ کے دربار میں قبول ہوگی۔ بیت اللہ شریف تیار ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے رب، قبول کر، تو ہی اصل سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر بجا لائے کہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ بنایا۔ کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم، اللہ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تم لوگوں نے بڑی محنت سے یہ اللہ کا گھر بنایا۔
اللہ کے نزدیک اس محنت کی بہت ہی زیادہ قدر و منزلت ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا، اے ابراہیم، لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دو اور اللہ کے گھر کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ اگر ان کو سواری میسر ہو تو سواری پر، نہیں تو پیدل، ہر ممکن طریقے سے اس گھر کی طرف چلے آئیں۔ یہ حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، یا الہی، کہاں تک میری آواز پہنچے گی؟ اس آواز کو کون سنے گا؟ حکم ہوا کہ تم بلند آواز سے پکارو، میں تیری آواز کو تمام مخلوقات کے کانوں میں، یہاں تک کہ جو روحیں باپ کے صلب میں ہیں اور جو ماؤں کے رحم میں ہیں، سب کو سنوا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر بلند آواز میں لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دی اور کہا کہ اے لوگو، تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے۔ چنانچہ جن کی قسمت میں حج تھا، ایک بار یا دو بار یا زیادہ مرتبہ اپنے شوق سے باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں لبیک کہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے میدان میں چاروں طرف نظر کی، دیکھا کہ نہ پانی ہے، نہ گھاس ہے، نہ کوئی اور چیز۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب، اپنی عبادت کے لیے ہم کو آباد رکھ، کیونکہ جو تیرا ہو جاتا ہے اس کا دل تیری طرف ہی جھکتا ہے، اور جو لوگ اس جگہ آباد ہو جائیں تو ان لوگوں کو میووں سے روزی دے تاکہ وہ تیرا شکر اور زیادہ ادا کیا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر ملک شام میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد حضرت ابراہیم نے ان کو ان کی ماں کے ساتھ اس جنگل میں لا کر، جہاں پر اب مکہ مکرمہ ہے، بٹھا کر چلے گئے۔ پھر رفتہ رفتہ مکہ شہر آباد ہو گیا۔ زمزم کے چشمہ کی وجہ سے بہت جلد لوگ وہاں آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 36 کوس تک مکہ کی زمین، جو کہ پتھروں سے بھری تھی، اسے کھود کر ملک شام میں لے جا کر رکھ دیا اور اس کے بدلے دریائے نیل کی زمین مکے میں لا کر رکھ دی، کیونکہ مکہ کی زمین کھیتی باڑی اور میوہ جات کے لیے موزوں نہ تھی۔ اسی کے نزدیک ایک زمین طائف تھی۔ اس زمین کو اللہ نے زرخیز و سرز و شاداب کر دیا تاکہ بہتر سے بہتر میوے وہاں پر پیدا ہوں اور طائف سے شہر مکہ میں پہنچیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصہ تک وہیں عبادت کرتے رہے اور مسافروں کی مہمان نوازی کرتے رہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ ابراہیم، خانہ کعبہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام میں جا کر رہائش اختیار کر لی۔ واللہ اعلم بالصواب۔